ہمارے سیاستدانوں نے یہ ایک اپنا ایک روزی کمانے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فارن فنڈنگ مل جاتی ہے اور وہ پھر آدھا استعمال کرتے ہیں, آدھا لوگوں کو دیتے ہیں اور ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں. اور سب سے اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں آتے ہیں اور یہ نہیں آنے چاہیے. دیکھیں یہ پانی ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے, لیکن ہم نے اس کو زحمت بنا دی ہے. اگر ہم ایک ٹائم ہوتا تھا ہمارے پاس صرف پاکستان ٹیلی ویژن چلتا تھا, تو پی ٹی وی کے آگے صرف وہی نشریات چلتی تھی جو وہ بتانا چاہتے تھے, اور اتنا ہی عوام کو شعور تھا, اس کے مطابق اسی دائرے کے اندر رہ کے عوام سوچتی تھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں لطل چودھری. ناظرین, جس طرح اس وقت عمران خان صاحب 13 جماعتوں کے علاوہ بھی کئی اور 13 جماعتیں ہیں جن کے خلاف مرد مجاہد کی طرح لڑ رہے ہیں, اسی طرح میرے جو عقب میں دوست بیٹھے ہیں ماہر سجاد حسین چینا صاحب, یہ بھی کئی 13 جماعتوں کے جو بلونگڑے ہیں, جن لوگوں کے بزرگوں نے, جن لوگوں کے آباء و اجداد نے پاکستان کو لوٹ گسوٹ کے اور نوچنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایک غریب آدمی کہاں وہ فیوڈلزم کے مقابلے میں آپ ٹکر لے کر کھڑے ہو گئے ہیں, کیا ایسا کیا مسئلہ ہے, اتنی کیوں تکلیف برداشت کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. ماہر صاحب, آپ کا پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر میرا پہلا سوال یہی ہے کہ آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے غریب انسان ہیں, اور وہاں پہ اتنے بڑے بڑے فیوڈل ہیں, فاروق لغاری کی نسلوں کے لوگ جو مگر مچھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے ملک کو لوٹنے گسوٹنے میں, عوام کو نوچنے میں, عوام کا خون پینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, ان کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ یہ دیکھیں کہ اگر عمران خان صاحب ہمارا کپتان اتنے چور لٹے ڈاکوں سے مقابلہ کر سکتا ہے, اور ایک ٹائم تھا وہ ہمارے کپتان کے بارے کہتے تھے ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے, یہ تو صرف بلا کھیلے, کرکٹ کھیلے. یہ بڑے بڑے چیمپئن تھے, جتنے سیاستدان تھے, بڑے خاندان تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیاست ان کے گھر کی لونڈی ہے اور سیاست ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی, یہ چلائیں گے. ایک ٹائم آیا, محنت کی اس بندے نے, اس کپتان کی زندگی ہمارے سامنے ہے, تو اگر وہ ایک شخص اپنی ایمانداری, اپنے جذبے اور اپنی دیانتداری اور اس قوم کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے اگر وہ مقبول ہو سکتا ہے, وہ اکیلا بندہ کھڑا ہو سکتا ہے, تو پھر ہم تو اس کے سپاہی ہیں نا, ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سر دیکھیں نا, وہاں پر لگاری, کھوسا, لشاری, مزاری اور گوپانگ, اس طرح کے بڑے بڑے قبیلے جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو اگر ان کے برادری کے لیول کا بندہ نہیں کھڑا ہوا کسی تیسرے حلقے میں بھی, تو وہ وہاں پہ بھی چاہے ان کا مخالف بندہ کھڑا ہوا ہے آپ کے مخالفت میں, تو وہ ان کو سپورٹ کر دیں گے, کیونکہ آپ ایک غریب مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کو جتوانے میں دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی اور دوسرے خاندانوں کے لوگ بھی متحرک ہو جائیں گے. تو آپ اکیلے, وہ تو آپ نے اچھی اگزامپل دی ہے کہ خان صاحب جب کھڑے ہیں تو وہاں پہ تو فیوڈلزم ہے, وہ تو بندے بھی اٹھوا دیتے ہیں, تو پھر نہیں سر, یہ پرانی مت ہے, پرانی باتیں چل رہی ہیں. اب اس وقت ایسا نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اب آپ سمجھتے ہیں بچہ بچہ شعور حاصل کر گیا ہے, میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے, پوری دنیا کا کمپیریزن ان کے سامنے ہے. ایک ٹائم ہوتا تھا ہمارے پاس صرف پاکستان ٹیلی ویژن چلتا تھا, تو پی ٹی وی کے آگے صرف وہی نشریات چلتی تھی جو وہ بتانا چاہتے تھے, اور اتنا ہی عوام کو شعور تھا, اس کے مطابق اسی دائرے کے اندر رہ کے عوام سوچتی تھی. جب سے یہ ٹی وی آئے, چینل آئے, میڈیا آئے, انٹرنیٹ کا دور ہے, تو اب وہ انفارمیشن آ گئی ہے. اصل چیز ہے انفارمیشن کی. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ دنیا میں شاید دنیا یہیں سے ختم ہوتی ہے. اگر میں اپنے علاقے کی بات کر لوں, وہ یہی سمجھتے تھے کہ ڈی جی خان سے دنیا ختم ہوتی ہے اور شروع ہوتی ہے غازی گھاٹ پہ ختم ہوتی ہے, مگر ایسا نہیں ہے. اب لوگوں کو سمجھ آئی ہے, وہ امریکہ کو بھی دیکھ رہے ہیں, یورپ کو بھی دیکھ رہے ہیں, عرب کنٹریز کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب ہر چیز انہیں ٹائم ٹو ٹائم آ رہی ہے. اب وہ ڈر, خوف, وہ چیزیں اب بالکل ختم ہو چکی ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اب لوگ ایجوکیشن چلے گئے ہیں, یونیورسٹیز میں چلے گئے ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, اب ان کو اتنا شعور آ گیا ہے. بلکہ عوام اب ان لوگوں سے نفرت کرتی ہے, عوام ان لوگوں سے جان چھڑانا چاہتی ہے. بلکہ ان کو کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا, بہت عرصے سے وہ تبدیلی آئی ہوئی تھی, لیکن ان کو کوئی ایسا لیڈر, ایسا بندہ نظر نہیں آتا تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کو ووٹ دیتے اور اس کو اسمبلی تک بھیجتے. تو ہمیں بھی ایسا لیڈر نہیں ملا. تو جب ہم نے عمران خان کو دیکھا, پھر ہم بھی تگڑے ہو گئے, ہم نے کہا ہمارا لیڈر ہے. تو وہ ایک جذبہ ہے, اور جب آپ کا جذبہ ہوتا ہے, سچائی ہوتی ہے آپ کے اندر, اور کچھ کرنے کا جب ارادہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے, اور طاقت بھی مل جاتی ہے, اور عوام کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا سر,
سیلاب کئی سالوں سے وہاں پر آ رہا ہے اور بے شک آپ نے سیلاب میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، ملک و قوم کی خدمت کی، لیکن اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن تو ہوگا۔ ہر سال یہ تونسا غازی گھاٹ سے ہوتے ہوئے راجن پور، محمد پور، یہ آپ کا علاقہ جو کوٹ مٹھن ہے، کوٹ چھٹا ہے، ان علاقوں میں گھس جاتا ہے، تو یہ اس کا کوئی نعم البدل تو ہوگا، کوئی سلوشن تو ہوگا۔ آپ جب پارٹی سے کی ٹکٹ پر پاور میں جب آئیں گے تو پھر آپ کیا اس کے اوپر پالیسی یا لاہ العمل رکھیں گے کپتان کے سامنے؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور جن سے بھی بات کریں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں جی آپ نے امداد کتنی کی ہے سیلاب زدگان کے لیے، اور سب سے اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں آتے ہیں اور یہ نہیں آنے چاہیے۔ دیکھیں یہ پانی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہم نے اس کو زحمت بنا دی ہے۔ اگر ہم اس کو رحمت سمجھیں اور اس کو سٹور کر لیں، جو ہمارا اتنا علاقہ پڑا ہوا ہے جو کاشتکاری نہیں ہو پا رہی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، ہماری بنجر زمینیں ہیں، تو اگر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیں اور ٹائم آنے پر ہم اس کی کلٹیویشن کریں، پانی دیں، اور ہماری شاید ہماری زراعت بھی اچھی ہو، ہمارا روزگار بھی اچھا ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پانی کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ جب ہمیں پانی نہیں چاہیے ہوتا اس وقت فلڈ کی صورت میں آپ کی ساری فصلیں تباہ ہوتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، اور جب پانی چاہیے ہوتا ہے اس وقت ایک بوند بھی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں نے یہ ایک اپنا ایک روزی کمانے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فارن فنڈنگ مل جاتی ہے، اور وہ پھر آدھا استعمال کرتے ہیں، آدھا لوگوں کو دیتے ہیں اور ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں۔ سر آدھا بھی استعمال کریں نا، آدھا بھی استعمال نہیں کرتے، سارا کے سارا اپنی جیبوں میں ڈال دیں۔ صحیح بات ہے، میں باقی آپ کی بات صحیح ہے۔ تو آدھا آپ یہ سمجھیں کہ وہ استعمال ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے، اوپر نکل جاتا ہے، باقی نیچے آتے تک تو شاید 10% بھی لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم پانی کو کنٹرول کر کے اس رحمت کو استعمال نہ کر سکیں، میرے خیال میں ہمیں یہ شرم کا مقام ہے، اور ہماری حکومتوں کو ڈوب مرنا چاہیے اس کے اوپر۔ ناظرین، آپ جب اپنا بندہ سلیکٹ کرتے ہیں، ایم پی او کو ووٹ ڈالتے ہیں، تو اس سے پہلے پارٹی کا چیئرمین جو ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہے۔ عمران خان صاحب، اگر ایسے آپ کو پارلیمنٹیرین مل جائیں جو شعور رکھتے ہوں، کم از کم ان کے پاس سلوشن تو ہے۔ میں 10 ضلعوں کے اندر گیا ہوں، میں نے رپورٹنگ کی ہے، ریکارڈنگ کی ہے، اور وہاں پر جتنے بھی میں وڈیرے لوگوں سے ملا ہوں ان کی سوچ میں یہ چیز نہیں تھی، سوائے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کے، کہ اگر ان کو پراپرلی اس پانی کو اللہ پاک کی جو رحمت ہمارے اوپر برس رہی ہے اس کو استعمال کیا جائے، اس کے ڈیم بن سکتے ہیں، اس پانی کو دوبارہ یوٹیلائز کر کے ہم کلٹیویشن کر سکتے ہیں، اور جو علاقے بنجر زدہ ہیں وہ آباد کر کے روزگار کے مواقع پیدا کیا جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب، جب آپ ٹکٹ دیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ جنوبی پنجاب کے لوگوں کی طرف آئیں تو آپ کے ارد گرد 3-4 گھس بیٹھے ہوئے ہیں جن کی منشا پہ آپ ٹکٹ دیتے ہیں، یہ لازمی دیکھ لیجئے گا کہ وہ کن لوگوں کا نام ریکمینڈ کر رہے ہیں، پیسے والے کا یا ایک نظریاتی کارکن کا۔ اچھا سر، وقت کی قلت کی وجہ سے میرا آخری سوال ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں آپ کی جماعت اور آپ پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کون سا بل پاس کروائیں گے، یا آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ آپ مقامی سطح پہ کوئی پلان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ پروونشل اور نیشنل لیول پہ کوئی آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے؟ دیکھیں جناب، 2 بیسک چیزیں اگر ہم علاقائی بیس پہ دیکھیں، وہ تو سب سے پہلے ہے آپ کی ہیلتھ۔ جب تک ہماری ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی، ہم ذہنی طور پر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، تو ہم اس مضبوط دماغ کے ساتھ ہم کوئی فیصلے کر سکیں گے اگر ہمارا دماغ اچھا ہوگا۔ تو پہلی چیز ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، تاکہ اس سے شعور ملتا ہے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں۔ عمران خان اگر ہمیں موقع دیں گے انشاءاللہ تعالی، عوام تو ہمیں ووٹ دینے کے لیے بےتاب بیٹھی ہے خان کے نام پر۔ ووٹ سارا عمران خان صاحب کا ہے، ان کے شعور کا ہے، ان کے نظریے کا ہے۔ تو ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم وہی کریں گے جو ہمارا لیڈر چاہے گا۔ جو ہمارے لیڈر کی سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کی سوچ سے اس کی سوچ اوپر ہے۔ ہمیں اپنے لیڈر کے اوپر یقین ہے۔ وہ میں تو یہ کہتا ہوں، وہ دن کو رات کے ہم کہیں گے رات ہے، رات کو دن کہیں گے ہم اس حد تک اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کا پورا زندگی، پورا کردار ہمارے سامنے ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل انہوں نے بنائی، کرکٹ کے میدان میں انہوں نے دیکھیں اپنا نام پیدا کیا ہمارے پاکستان کا۔ اب پولیٹکس میں آئے تو دیکھیں انہوں نے تمام جو کرپٹ ٹولہ ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، ان کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، باہر کی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ خان کے اندر صرف ایک چیز ہے، ایمان کی طاقت، سچائی
اور یہ ایک جذبہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے رہا ہے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں, ہماری پوری قوم ان کے ساتھ ہے. ہماری سوچ, ہمارا نظریہ, ہماری ہر بات وہی ہے جو خان کی ہے. جناب یہ تھے ماہر سجاد حسین چھینا صاحب, جنہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ خان صاحب 13 جماعتوں کے علاوہ لوکل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں. ایمان کے جذبے سے وہ سرشار ہیں, اور ہماری بھی دعائیں ہیں کہ خان صاحب پاور کے اندر آئیں اور پاور کے اندر آ کے جو انہوں نے جلسے جلوسوں کے اندر وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں تاکہ ملک و قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.